السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے لالچی بیکری والا۔ حامد شہر سے دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں کے بازار میں اس کی ایک بیکری تھی۔ گاؤں کے اکثر لوگ بیکری کا سامان اس سے ہی خریدتے تھے کیونکہ وہ چیزیں تازہ اور اچھی بیچتا تھا۔ لیکن حامد ایک لالچی اور کنجوس شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ غریبوں پہ کچھ خرچ نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت اس فکر میں رہتا کہ کس طرح اپنی دولت میں اضافہ کیا جائے۔ اسی گاؤں میں ایک آدمی ہارون رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ ایک دن ہارون حامد کی بیکری کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اسے بہت زور سے بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اس کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ بیکری سے آنے والی تازہ ڈبل روٹی اور کیک کی خوشبو اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہارون بیکری کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور اس کی خوشبو سونگھنے لگا۔ حامد بیکری میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیکری کے باہر آ کر ہارون کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ تم میری بیکری سے آنے والی خوشبو کو کیوں سونگھ رہے ہو؟ لاؤ تم مجھے اس کے پیسے دے دو۔ ہارون بہت پریشان ہوا۔ وہ وہاں کھڑے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں اس کو کب سے اندر سے دیکھ رہا ہوں، یہ یہاں کھڑا ہو کر میری بیکری کی خوشبو سونگھ رہا ہے۔ حامد اس سے بولتا ہے کہ میں نے صرف خوشبو سونگھی ہے نا، میں نے کچھ لیا تو نہیں ہے جس کے میں تمہیں پیسے دوں۔ لیکن وہ اپنی بات پہ بضد رہتا ہے اور اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ ہارون پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہ اس سے بولتا ہے چلو پھر ہم یہ فیصلہ قاضی صاحب سے ہی کرواتے ہیں۔ ہارون بہت پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہارون نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر ایسا چاہتے ہو تو چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لیکن ہارون دل ہی دل میں بہت پریشان تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر وہ دونوں قاضی صاحب کے گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں اسے اپنا دوست زاہد مل جاتا ہے۔ وہ اس کو ساری بات بتا کے اپنی مدد کے لیے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے۔ زاہد ایک سمجھدار اور عقل مند آدمی تھا۔ وہ حامد کی لالچی طبیعت سے بھی واقف تھا۔ اس نے کہا چلو میں قاضی صاحب کے پاس تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ حامد کو سمجھاتا ہے تم پریشان نہیں ہو، ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ پھر وہ تینوں قاضی صاحب کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ حامد اور ہارون قاضی صاحب کو جلدی جلدی سارا واقعہ سنانے لگتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ بول رہے تھے۔ قاضی صاحب دونوں کو خاموش کراتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ خاموش ہو جاؤ اور آرام سے بات کرو۔ ہارون جب اپنا مطالبہ پیش کر دیتا ہے تو زاہد بولتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ بولوں؟ قاضی صاحب اس سے بولتے ہیں ہاں کیوں نہیں، تم بولو کیا بولنا چاہتے ہو۔ زاہد سکوں کی تھیلی قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے بولتا ہے جس طرح ہارون نے حامد کی بیکری سے چیزوں کی خوشبو سونگھی، اسی طرح اس تھیلی میں موجود سکوں کی آواز ہارون کو سنا دیں، یہی اس کی قیمت ہوگی۔ قاضی صاحب کو زاہد کی بات بہت پسند آتی ہے اور وہ بولتے ہیں کہ تم نے بالکل صحیح کہا، اس کی قیمت یہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہارون پورے گاؤں میں لالچی مشہور ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بچوں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ آپ کڈس ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔